بعض لوگ آج کل ایک بحث کرتے ہیں کہ دین جو نا تلوار سے نہیں پھیلا، دین پھیلا ہے پیار محبت سے، تبلیغ سے۔ یہ جو جملہ ہے نا دین تلوار سے نہیں پھیلا، یہ غلط ہے۔ اگلا جملہ صحیح ہے کہ دین تبلیغ سے، پیار سے، محبت سے پھیلا، یہ جملہ صحیح ہے، لیکن دین تلوار سے نہیں پھیلا یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اس جملے کو درست کرنا پڑے گا۔ یہ جملہ درست نہیں ہے کہ دین تلوار سے نہیں پھیلا۔ دین تلوار اور تبلیغ کا دوسرا نام، تبلیغ کے دو نام ہیں۔ تبلیغ کا دوسرا نام ہے تلوار۔ جہاں بات زبان سے اثر نہ کر رہی ہو اور آپ کے پاس طاقت ہو تلوار چلانے کی، تو پھر آپ تلوار سے بھی دین کی دعوت دیں گے، تلوار سے بھی دین کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ جب خواجہ صاحب آئے نا تو خواجہ صاحب سے تقریباً 200 سال پہلے، تقریباً 100-150 سال سے زائد کا عرصہ محمود غزنوی کا دور گزر گیا تھا، اور اس سے خواجہ صاحب کے دور سے 300 سال پہلے تقریباً 300 سال پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند کی طرف تشریف لائے تھے۔ اور یہ بات ہمارے یہاں مشہور ہو کہ خواجہ صاحب نے دین پھیلایا یا خواجہ صاحب دین لے کر آئے۔ بعض جو معترضین ہیں وہ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، ان سے پہلے محمود غزنوی بھی آ چکے تھے اور محمد بن قاسم سب سے پہلے آ گئے تھے، اور انہوں نے اسلام کی ابتدا کر دی تھی، پھیلایا نہیں تھا۔ پھیلاؤ جو ملا، انتشار جو ملا، شہرت جو اسلام کو ملی، وہ خواجہ صاحب کے دور میں ملی۔ اور آپ کے مختصر مریدین تھے، چند مریدین تھے۔ جہاں آپ دہلی میں گئے، دہلی سے پھر آپ اپنا اجمیر کی طرف گئے، وہ چند تھے، لیکن آپ کا حلقہ احباب جو بڑا ہے نا، کثرت جو پایا ہے، وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پرتھوی راج چوہان کو شکست دی، تب جب شکست دے دی تو جھنڈا جو علم تھا، جو حکومت تھی، جو نظام تھا، وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں آیا۔ جب ہاتھ میں آیا تو آپ کی تبلیغ نے پھر صحیح معنی پر اثر دکھایا، صحیح معنوں پر پھر آپ کی تبلیغ نے اثر دکھایا، اور 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ لیکن اس کے لیے گراؤنڈ بنایا آپ نے۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آئے لیکن فتح نہیں ملی۔ پھر ایک دن آپ غزنی میں موجود ہیں۔ کہاں پر موجود ہیں؟ غزنی میں موجود ہیں۔ آپ کو خواب آتا ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک وائٹ لباس میں ملبوس ایک ہستی ہے اور میدان جہاد ہے، میدان جنگ ہے، مشرکین کفار سامنے ہیں اور دوسری طرف مسلمان ہیں، لڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس میں بھی دیکھا، اس میں ایک ہستی کو دیکھا، اس ہستی نے آپ کو ارشاد فرمایا گویا کہ شہاب الدین اب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ صبح اٹھے نا، آپ نے کہا مجھے نوید مل گئی ہے، اس دفعہ جاؤں گا ہندوستان فتح کر کے ہی آؤں گا۔ آپ گئے اور آپ نے حملہ کیا۔ پرتھوی راج چوہان اتنی ہی زور سے، اتنی ہی طاقت سے، بڑا طاقتور بادشاہ تھا یہ ہندوؤں کا، بڑی طاقت اور بڑی زور سے آیا، لیکن اس دفعہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنہا نہیں آئے تھے، بلکہ ایک ولی کامل کی تائید اور ولی کامل کا ساتھ آپ کو ملا ہوا تھا۔ اس دفعہ جب آپ میدان جہاد پہ اترے اپنی فوج کے ساتھ، تو پرتھوی راج چوہان بھی ہاتھ آیا اور اس کی ساری فوج بھی ہاتھ آ گئی، شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب فتح کر کے آپ آئے تو فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ فجر کی نماز اجمیر کی مسجد میں آپ جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو جیسے ہی فجر کی نماز ادا کر کے سلام پھیرا نا خواجہ صاحب نے، شہاب الدین غوری پیچھے سپہ سالار پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا انداز تھا، وہ ایک ان کا مزاج تھا، جس کو جہاں جگہ مل جائے، وہ ایسا نہیں ہے کہ عہدے کا بڑا ہے تو اس کو آگے صف میں جگہ دے دی جائے، اگلے صف میں خود بڑھنا چاہیے، خود آگے بڑھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عالم ہو، کوئی دین کے رتبے میں بڑا ہے، اس کو آگے بڑھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ پیچھے مقتدیوں کی طرف مڑ جاتے تھے۔ جیسے ہی آپ مڑے نا تو شہاب الدین غوری کی نظر پڑی چہرے پر، ایک دم یاد آیا کہ یہ تو وہی ہستی ہے جو خواب میں مجھے نظر آئے تھے، یہ تو وہی ہستی ہے جو خواب میں نظر آئے۔ دست دوزی کی اور ارادت میں آیا آپ کی۔ تو یہ خواجہ صاحب کا معرکہ تھا۔ خواجہ صاحب اس کے خلاف نہیں تھے کہ تلوار نہیں چلنی چاہیے، یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا تلوار نہیں چلنی چاہیے، سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی اولیاء اللہ جہاد کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی اللہ تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، عام بندہ مومن جس نے فلسفہ ایمان کو سمجھ لیا ہے، وہ جہاد کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا جہاد کے خلاف۔ وہ قرآن کی سینکڑوں آیات کا انکار کر ہی نہیں سکتا،
جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک لہم الخیرات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنی مال سے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں یہی تو بھلائی والے لوگ ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر بھی موجود ہے، بڑا اجر موجود ہے۔ وہ قرآن کی یہ ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں آیات ہیں جہاں صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی، وہاں ساتھ میں یہ بتایا کہ یہ اس شان سے لڑتے ہیں۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، جب یہ تیر چلاتے ہیں اس تیر چلانے کے انداز کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو قرآن کا انکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بندہ مومن ایمان کی صفت پر بھی کھڑا ہے نا، وہ جہاد کا انکار نہیں کر سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان کے نذرانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وہ پیچھے نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ ولی اللہ کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ وہ جہاد کے خلاف ہوں۔ یہ فلسفہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے نا مغرب سے اور مختلف دوست کے ذریعے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مقابلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سن کر ہم بس خاموش ہو جائیں، اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک تو یہ انداز ہوا کہ آپ نے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، دوسرا آپ دیکھیں کہ جب ان خادموں نے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں یہ پرتھوی راج کے اونٹ بنتے تھے، وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا نا، پھر کیا ہوا؟ مشہور کرامت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے یہی بیٹھے رہے، وہ اونٹ اٹھے نہیں، بعد میں اونٹ، وہ کیا تھا؟ انہوں نے آپ کو اٹھا دیا تو آپ چلے جاتے، بابا ہے، آپ تو صوفی آدمی ہیں، کیوں کسی کے لیے ایسا حکم کرتے ہیں؟ آج کے لیے ہی بولا جاتا ہے نا، حضرت آپ کو نہیں زیب دیتا، اگر اس نے برا بولا ہے تو آپ کو سبق سکھانا پڑتا ہے، حکمت مصلحت کے ساتھ سبق سکھانا پڑتا ہے، دشمن کو آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں، تبھی تو آپ جب طواف کرتے ہیں نا تو 3 چکر رمل کے ساتھ اکڑ کے لگاتے ہیں۔ ابھی تو کفار نہیں ہے مکے کی دیواروں پر، ابھی تو کفار نظر نہیں آ رہے کہ ان کو آپ رمل کر، رمل ہے صحابہ کا وہی انداز آپ اپناتے ہیں، اکڑ کر چلتے ہیں۔ اسلام میں اکڑ نہیں ہے لیکن اس مقام پر اکڑ ہے، کیونکہ سامنے دشمن موجود ہے، سامنے دشمن آج نہیں موجود ہے، ہو سکتا ہے وہاں پھر بھی دشمن ہو سکتا ہے پھر بھی دشمن گھسا ہوا ہو اسلام کے لبادے میں، تو وہ دیکھ لے کہ مسلمان آج بھی اپنا سینہ رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، اور یہ خواجہ صاحب کی صفات میں سے اعلیٰ صفت ہے کہ آپ غریب نواز ہیں، یہ تو حضور غوث اعظم نے آپ کو لقب دیا ہے، لیکن جب دشمن سامنے آئے نا تو پھر نواز نہیں ہوتا، پھر نیاز مندیاں نہیں ہوتی، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طاقت بتانی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مظلوم اسلام کی جہاد کے منظر میں اور جہاد کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے نا، سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اگر کوئی ملتا ہے تو شہداء کربلا ملتے ہیں، لیکن جب شہداء کربلا میں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تلوار اٹھائی نا تو ایک تلوار نے 100 کو قتل کیا ہے۔ مزاج سمجھیں آپ اسلام کا، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے لیے تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی کی جان بخشنے کی بھی اجازت دیتا ہے، دونوں مزاج موجود ہیں۔